بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اس رب العالمین کا ہم سب پر بے پناہ احسان عظیم ہے کہ جس نے ایک بار پھر اپنے مقدس مہمان کو ہمارے لیے سایہ رحمت بنا کر بھیجا. میں آپ سب کو اپنی طرف سے اور مسجد انتظامیہ ملک محمد رفیق نواز بھٹا صاحب، شیخ محمد سعید صاحب، ملک فخر کمبوہ صاحب، محمد نادر شریف صاحب اور جناب محمد عابد نذیر صاحب کی طرف سے اور ملک محمد عثمان بھٹا صاحب، ان سب کی طرف سے آپ سب کو اس ماہ مقدس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس ماہ مقدس کی ہر صبح اور اس ماہ مقدس کی ہر شام اور ہر لمحہ ہمارے لیے رحمت اور برکت کا سبب بنے. آپ کے سامنے میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی
وہ صرف باعث برکت کے لیے میں نے پڑھی. اللہ رب العزت ہمارا نماز تراویح ادا کرنا، سحری کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، تسبیح کرنا، اور پھر شام کو روزہ کھولنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین تصدق سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آواز پہلے صحیح تھی. آج پچھلے سال یہ معلوم تو نہ تھا کہ آنے والا رمضان ہم خطیب الاسلام صاحبزادہ سید احمد فاروقی کی سنگت اور میت میں نہیں پڑھیں گے. اللہ رب العزت میرے والد گرامی عاشق رسول خطیب الاسلام صاحبزادہ سعید احمد فاروقی کو اعلی علیین میں اولیاء اور صلحاء کی سنگت نصیب فرمائے اور ان کا فیض قیامت تک آپ سب تک جاری اور ساری رہے. میں اپنے اصلی موضوع کی طرف آتا ہوں. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دنیا کائنات کی عظیم شہزادی شہزادی سرور کونین، وہ شہزادی سرور کائنات، وہ شہزادی سرور کون و مکان، وہ شہزادی رحمت للعالمین، جن کا ذکر سن کر ہر پتھر دل نرم ہو جاتا ہے. وہ نبی کی بیٹی، وہ پیاری شہزادی جن کے ذکر سے مردہ دلوں کو حیات نو ملتی ہے، جن کے ذکر سے رزق حلال کے دروازے کھل جاتے ہیں، جن کے ذکر سے ہر بے اولاد کی تمنا پوری ہوتی ہے. تو آج ہم اس شہزادی سرور کونین کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ مصطفیٰ کا جگر ہے، محشر کے دن ہمیں بھول نہ جانا. خدا کی قسم، جب سیدۃ النساء کا نام لیتا ہوں تو دل دہل جاتا ہے، دل ڈر جاتا ہے
پاکیزہ جیسی ہستی کا نام اپنی اس زبان پر لاؤں. آج ہم ان کا ذکر کریں گے جن کے ذکر سے ہر آنکھ پرنم ہو جاتی ہے. وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ساری رات مصلے پر گزارتی اور اتنی زار و قطار ہوتی کہ روتے روتے مصلہ بھیگ جاتا اور لب مبارک پر صرف ایک ہی دعا ہوتی کہ باری تعالیٰ میرے بابا کی اس گناہگار امت کو بخش دے. وہ سارا دن ساری رات روتی رہتی. جب فجر کا وقت ہوتا تو فرماتی باری تعالیٰ اتنا کم وقت دیا کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہ ہوا. اور سارا دن ساری رات آپ کے اور میرے آقا روتے رہتے ہیں, زار و قطار آنسو بہاتے. قرآن مجید کی آیت اتری وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ پیارے محبوب آپ کی جو گناہگار امت ہے اس گناہگار امت کو جہنم میں ضرور ڈالوں گا. اے محبوب جو آپ کی گناہگار امت ہے اس کو ایک بار جہنم میں ڈال کر پھر جنت میں ڈالوں گا. پیارے محبوب تیری گناہگار امت کو ایک بار جہنم میں ضرور جانا پڑے گا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کا یہ غضب اور جلال دیکھا تو میرے آقا زار و قطار رو پڑے. اتنا روئے کہ میرے آقا نے کھانا پینا چھوڑ دیا. میرے آقا نے بولنا بند کر دیا. اتنا روئے کہ میرے آقا مدینہ کے شہر سے باہر چلے گئے. بتائے بغیر مدینہ کی سرزمین سے چلے گئے. نہ کھاتے نہ پیتے نہ بولتے. مدینے کی گلیاں ویران ہو چکی تھی. مدینے کے بازار ویران ہو چکے تھے. مسجد نبی اداس ہو چکی تھی. صحابہ پر قیامت ٹوٹ چکی تھی. وہ ریاض الجنہ حضور کے قدمین شریفین چومنے کے لیے بےتاب تھی. مدینے کے بازار ویران اور مدینے کی گلیاں اداس تھی. اور سجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حلیمہ فاضلہ خاتون جنت پر کوہ غم ٹوٹ پڑا. آپ رو رو کر بے ہوشی کے عالم میں چلی گئی اور فرماتی بابا آپ
تو اپنی صبح اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک فاطمہ کا بوسہ نہ لیتے. یہ آپ کہاں چلے گئے؟ صحابہ پر قیامت ٹوٹ چکی. صحابہ کا ایک گروہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب مدینہ سے باہر نکلا، جبل صلاح کی طرف پہنچا تو وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. صحابہ نے ان سے پوچھا، کیا تم نے ہمارے نبی کو دیکھا ہے؟ یا اللہ، جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یہی آواز بغداد پہنچ جائے. یا اللہ، جو اب سبحان اللہ کہے یہی آواز بغداد سے ہوتی ہوئی نجم اشرف پہنچ جائے. یا اللہ، جو اب سبحان اللہ کہے یہی آواز نجف اشرف سے ہوتی ہوئی گنبد خضراء پہنچ جائے. یا اللہ، جو اب سبحان اللہ کہے یہی آواز گنبد خضراء سے ہوتی ہوئی مالہ اعلیٰ تک پہنچ جائے. سجدہ فاطمہ الزہرا بے ہوشی کے عالم. بیٹیوں والوں، اولاد اللہ کی طرف سے نعمت ہے، انعام ہے. بیٹا ہو یا بیٹی ہو، میرے آقا نے فرمایا بیٹا خدا کی نعمت ہے اور بیٹی خدا کی رحمت ہے. اللہ فاطمہ الزہرا کے اس ذکر کے صدقے ہر بیٹی کا مقدر اچھا کرے. صحابہ نے پوچھا، اے چرواہا، کیا تو نے ہمارے اللہ کے محبوب کو دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ کوئی نشانی تو بتاؤ. جب یہ کہا تو صحابہ کی چیخ نکل گئی. کہنے لگے، زلفا چھلے ہوئے چھلے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جتنا سید احمد فاروقی، جتنا سید احمد فاروقی. فاروقی تیری عظمت کو سلام، فاروقی تیری عظمت کو سلام، فاروقی تیری عظمت کو سلام. کہنے لگا، آقا کی کوئی نشانی تو بتاؤ. فرمایا، زلفاں چھلے ہوئے چھلے. سارا جگ سونا ہے پر محمد تو تھلے ہوئے تھلے. پھر کسی صحابی نے کہا ہوگا کہ چرواہے نشانی پوچھتا ہے، آ تجھے نشانی بتاؤں. کوئی پھلا دا صحرا ہے، کوئی پھلا دا صحرا ہے، کوئی پھلا دا صحرا ہے. کعبے وال منہ مہیا میرے مدنی دا چہرہ ہے. وہ چرواہا کہنے لگا کہ آج 3 دن بیت چکے ہیں، سامنے ایک غار ہے اور اس غار میں سے 3 دن سے رونے کی آواز آتی ہے. اس غار میں سے 3 دن سے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور جب سے یہ آواز رونے کی آتی ہے تو میری بکریوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور یہ میرے جانور اس غار کے ارد گرد دائرہ بنا کر بیٹھی رہتی ہے، اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں. صحابہ سمجھ گئے بہت بڑا جملہ بتا رہا ہوں. صحابہ سمجھ گئے
کہ جس کے غم اور محبت میں جانور بھی روتے ہیں اسی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. کہنے لگا 3 دن سے زاروں قطار رونے کی آوازیں آتی ہیں، نہ جانے وہ شخص کون ہے. اس نے بتایا کہ سامنے ایک غار ہے پہاڑ کے اوپر، اس کے اندر ایک غار ہے، وہاں جا کر دیکھیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے تو ہماری چیخ نکل گئی کہ آقا ان نوکیلے پتھروں پر سجدہ ریز تھے اور اتنا رو رہے تھے کہ آپ کے آنسوؤں سے غار بھیگ چکی تھی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ 3 دن سے ہم آپ کو تلاش کر رہے ہیں، مدینہ اجڑ گیا، ہر بچہ رو رہا ہے، ہر بشر آپ کی محبت میں تڑپ رہا ہے، آپ کہاں چلے گئے؟ آقا نے کوئی جواب نہ دیا، میرے آقا ہزاروں قطار روتے رہے. ایک صحابی دوڑتے ہوئے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر پر آئے اور کہنے لگے یا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضور جبل صلاح کی غار میں مل چکے ہیں. آپ بے ہوشی کے عالم میں تھی، جب اپنے بابا جان کا سنا تو آپ کے اندر ایک محبت اور جذبہ پیدا ہوا، نکاحت کی وجہ سے کھڑی نہ ہو سکتی تھی. روایات میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مدینے کی جو معزز خاتون تھی، مقدس خواتین تھی، ان کے جھرمٹ میں، ان کے درمیان میں آپ جبل صلاح پر پہنچی اور آپ کے اوپر جسم مبارک پر جو چادر اوڑھی ہوئی تھی، روایات میں آتا ہے اس چادر پر 12 پیوند لگے تھے. جب سیدہ فاطمہ الزہرا پہنچی، صحابہ ہٹ گئے، راستہ بن گیا. سیدۃ النساء العالمین جب غار میں پہنچی تو اپنے بابا جان کہ جب قدمین شریفین کو پکڑا اور کہا بابا جان آپ کا اللہ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، آپ کی امت کو بخش دے گا، خدا کے لیے سجدے سے سر تو اٹھائیں. بابا جان اپنے ہاتھوں کو تو دیکھیں، آپ کے ہاتھوں پر زردی آ گئی ہے، آپ کے چہرے پر زردی چھا چکی ہے. بابا جان اپنی صحت کا خیال کریں، دیکھیں تو صحیح آپ کی زلف مبارک پر گرد آ چکی ہے. مگر میرے آقا نے کوئی جواب نہ دیا. سیدہ فاطمہ الزہرا نے پھر عرض کی باری تعالی میرے میں اپنے محبوب سے کہے کہ سجدے سے سر اٹھائیں. اے بابا جان سجدے سے سر اٹھائیں، اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا. مگر میرے آقا نے کہا فاطمہ پیچھے ہو جاؤ، جب تک مجھے خدا کی طرف سے بشارت نہیں ملے گی کہ مصطفیٰ ہم نے تیری امت کو بخش دیا ہے، تب تک میں اس غار میں بیٹھ کر روتا رہوں گا. جب تک خدا کی طرف سے بشارت نہ مل جائے کہ محبوب ہم نے تیری امت کو بخش دیا ہے، میں اس غار میں بیٹھ کر روتا رہوں گا. فاطمہ تو پیچھے ہٹ جا، میں اس غار سے اس وقت تک نہیں آؤں گا. سیدہ فاطمہ الزہرا زاروں قطار رونے لگی. میرے آقا کے زاروں قطار اور آنسو بڑھنے لگے. غار کے ارد گرد صحابہ موجود تھے، وہ بھی زاروں قطار رونے لگے. ایک عجیب ماحول بن چکا تھا، ہوائیں رک گئی تھی، فضائیں رک گئی تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا روتے روتے خدا سے محو گفتگو ہوئی. فرمانے لگی اے اللہ میں تیرے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ ہوں، میں تیری بیٹی، تیرے پیارے محبوب کی بیٹی سیدہ فاطمہ ہوں.
میں پیارے نبی کی پردہ دار خاتون ہوں. باری تعالیٰ آج تک ملائکہ نے میرے سر کے بال کو نہیں دیکھا. آج تک تیرے بنائے ہوئے سورج کی دھوپ نے میرے جسم کو نہیں دیکھا. باری تعالیٰ میں نے سنا ہے کہ جب دعا کرنے والے دعا کر کر کے تھک جاتے ہیں تو خدایا جب دعا کر کر کے تھک جاتے ہیں تو وہ اپنے سر کو ننگا کر کے دعا مانگتے ہیں. باری تعالیٰ تو ہماری دعا کو قبول کر اس سے قبل کہ فاطمہ اپنے سر سے کپڑا ہٹا دے. باری تعالیٰ تو ہماری دعا کو قبول کر اس سے پہلے کہ فاطمہ اپنے سر سے دوپٹہ اتار دے. جب اتنا کہا تو بس ندا آمد شوئے رسول من دعائے فاطمہ کردم قبول, من دعائے فاطمہ کردم قبول, من دعائے فاطمہ کردم قبول. آواز آئی محبوب بشارت ہو, مبارک ہو, بشارت ہو. محبوب سجدے سے سر اٹھاؤ, ہم نے امت کو بخش دیا ہے. جیسے آپ کی بیٹی فاطمہ کہے گی خدا بھی ویسے ویسے کرتا جائے. بس ندا آمد شوئے رسول من دعائے فاطمہ برہدم قبول, من دعائے فاطمہ کردم قبول. فرمایا محبوب بشارت ہو, مبارک ہو, بشارت ہو, سجدے سے سر اٹھاؤ, ہم نے امت کو بخش دیا ہے. آپ کا رب آپ کی امت کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا جیسے فاطمہ الزہرا کہے گی ویسے ویسے خدا کرتا جائے گا. محبوب جیسے آپ کی بیٹی فاطمہ کہے گی ویسے ویسے خدا کرتا جائے گا. کیا اس کہنے, اس شاعر کے کیا کہنے لگا, حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ. نہیں, جو خاموش بیٹھا ہے وہ خاموش ہی بیٹھا رہے. یا اللہ جو اب سبحان اللہ کی آواز بلند کر دے اسے آج کی رات اہل بیت میں سے کسی کا دیدار ہو جائے. نہیں, میں کچھ چہرے ایسے دیکھ رہا ہوں جو خاموش بیٹھے ہیں, میں ان سے وجہ پوچھنا چاہتا ہوں. آپ بھی بآوازیں مل کر بلند صدا کریں, یا اللہ جو آج سبحان اللہ کی آواز بلند کر دے اس کی آج کے دن کے صدقے اس کی بیٹی کا مقدر اچھا کر دے. حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ, حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ کہ خود خدا بھی اٹھائے تیرے ناز فاطمہ, خود خدا بھی اٹھائے تیرے ناز فاطمہ. اور یہاں پر اقبال نے کیا کہا, میں اسکول میں گیا میں نے اقبال کو پڑھا, میں کالج میں گیا میں نے اقبال کو پڑھا, میں یونیورسٹی میں گیا میں نے اقبال کو پڑھا, میں لا کالج میں گیا میں نے اقبال کو پڑھا, میں مسجد میں گیا میں نے اقبال کو پڑھا, میں مدرسہ میں گیا میں نے اقبال کو پڑھا, میں لائبریری میں گیا میں نے اقبال کو پڑھا. میں جانتا ہوں وہ اقبال مرد کلندر درویش لاہوری جس کے چہرے پر داڑھی تو نہ تھی مگر اس کے دل میں خوف خدا بھی تھا, عشق رسول بھی تھا, محبت اہل بیت بھی تھی. وہ اقبال کیا کہتے ہیں, خدا کی قسم اپنے دلوں کو تھام کر بیٹھو, اپنے جگر کو تھام کر بیٹھو. اقبال نے کیا کہا, کہا رشتہ آئین حق زنجیر پاس, رشتہ آئین حق زنجیر پاس, پاس فرمانے جناب مصطفیٰ. فرماتے ہیں میں سنی ہوں. کون کہتا ہے؟ اقبال. فرماتے ہیں میں سنی ہوں, شریعت مصطفیٰ کا خیال آتا ہے, شریعت مصطفیٰ کا لحاظ آتا ہے, کہیں شریعت محمدی کے خلاف ورزی نہ ہو جائے. فرماتے ہیں ورنہ گرد تر پتش کر دید میں,
بولیے سبحان اللہ کی آواز بلند کر دیں. اقبال کہتے ہیں ورنہ گرتے تر پتش کر دید میں، ورنہ گرتے تر پتش کر دید میں، سجدہ ہو قبر خاک اوبا شید میں. فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ اس امت پر جو احسان فاطمہ نے کیا، اس امت کو جو حسن و حسین پال کر فاطمہ نے دیے، اقبال کہتا ہے اگر شریعت کا لحاظ نہ ہوتا، اگر شریعت کا لحاظ نہ ہوتا تو لوگ کعبے کا طواف کرتے، میں اقبال کعبہ فاطمہ کی قبر کا طواف کرتا. ورنہ کر دے تربتش کر دید میں، ورنہ کر دے تربتش کر دید میں، سجدہ ہا قبر خاک اوبا شید میں. فرماتے ہیں لوگ کعبے کا طواف کرتے، میں اقبال فاطمہ کی قبر کا طواف کرتا. ورنہ گردے تربتش کر دید میں. فرماتے ہیں لوگ کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے، میں فاطمہ کی قبر کی طرف سجدہ کرتا. میں فاطمہ کی قبر کی طرف سجدہ کرتا. کیا کہنے اس سیدہ فاطمہ الزہرا کی، ارے جس کو دیکھ کر میرا نبی کھڑا ہو جاتا تھا. وہ کیا خوب کہا شاعر نے. شاعر کہتا ہے یہ روح عقل و شعور بھی ہے، آواز جیسی بھی ہے آپ قبول کریں. یہ روح عقل و شعور بھی ہے، دل فرو قصور بھی ہے. یہ روح عقل و شعور بھی ہے، دل فرو قصور بھی ہے. زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ. ذرا ہاتھوں کو لہرا کر ذرا میرے ساتھ مل کر پڑھیں. زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے. زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے. نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا. آخری بات عرض کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی التجا کرنی ہوتی تو ہم فرماتے کہ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا. فرماتے ہیں میں نے ایک دن اپنی کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہر صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہتا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا، اور پھر بات کرتے، پھر درخواست عرض کرتے. فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، دنگ رہ گیا کہ میں دیکھتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہرا سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں اے سیدہ فاطمہ الزہرا فدا کا امی وابی فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، فاطمہ تجھ پر ساری کائنات کے ماں باپ قربان، فاطمہ تجھ پر عرش و فرش کے ماں باپ قربان، فاطمہ
تجھ پر جنوں انس ملک فدا، فاطمہ تجھ پر ساری کائنات کے ماں باپ فدا، فاطمہ تجھ پر ہماری عزتیں فدا۔ تو آئیں ہم سب مل کر کھڑے ہو کر اس سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں۔ ہم سب مل کر کھڑے ہو کر، آپ سب میرے ساتھ کھڑے ہو کر ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کی سلام عقیدت میں نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھیں۔ اے شہزادی فاطمہ، اے شہزادی نساء العالمین، اے شہزادی محمد الرسول اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اے بیٹی فاطمہ، ہم آپ کی بارگاہ میں سلام مودت پیش کرتے ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ کل جب قیامت کا دن ہو، جب نامہ اعمال کا وقت ہو، جب ہمارے نامہ اعمال کا وقت ہو، تو اس محشر کے دن میں حضور علیہ السلام سے اتنی سفارش کر دینا کہ بابا جان، جس کا نامہ اعمال ہو رہا ہے، یہ شاہی جامع مسجد توتلا میں بیٹھ کر جب ذکر اہل بیت سنتا تھا تو اس کی آنکھیں پرنم ہوتی تھی۔ اے فاطمہ، ہمارے بارے میں سفارش کر دینا، ہماری سفارش ہو جائے گی، ہمیں جنت نصیب ہو جائے گی۔ بیٹھیے۔ اللہ رب العزت میرے ان چند کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے آقا نے کہا، جس کے دل میں اہل بیت محمد کی محبت ہے، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ پتہ لگا کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے وہ تو جنتی ہوگا، اور جس کے دل میں محبت اہل بیت نہ ہوگی وہ بدبخت جہنمی ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے، میرے استاد محترم ہیں جن کا نام ہے حافظ محمد اشفاق صاحب، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، جو قرآنک انسائکلوپیڈیا پر جو انہوں نے کام کیا، اگر ایک صحت مند آدمی بھی اس کو اٹھا لے تو وہ اٹھا نہیں سکتا۔ کم از کم اس 12 سے 13 جلدوں پر انہوں نے قرآنک انسائکلوپیڈیا پر کام کیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ استاد محترم، ایک جنت تو خدا نے بنائی، اس جنت میں جانے کے لیے اتنے اعمال کی ضرورت ہے، اتنے عبادات کی ضرورت ہے، اور ایک جنت مصطفیٰ نے مدینہ میں بنائی، اور جنت کیا اتنی سستی ہے کہ ہر ماں کے قدموں تلے جنت؟ یہ جنت اتنی سستی کہ ہر ماں کے قدموں تلے جنت؟ کہنے لگے، بیٹا نہیں، ہر ماں کے قدموں تلے جنت نہیں ہوتی، صرف اس ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی باندھی ہو۔ تم نے جنت کو اتنا سستا سمجھ لیا؟ جس ماں کے چہرے پر نہ دوپٹہ ہو، جس ماں کے چہرے پر، اس کے سر پر نہ دوپٹہ ہو نہ چادر ہو، اس ماں کے قدموں تلے جنت آ جائے؟ نہیں، اس ماں کے قدموں تلے جنت ہوگی جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی خادمہ ہوگی، جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی باندھی ہوگی، جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی نوکرانی ہوگی۔ تو آئیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، یہی دین کی خدمت ہے۔ اسی دین کی خدمت سے فاطمہ الزہرا بھی خوش ہوں گی، حسن و حسین بھی خوش ہوں گے، مصطفیٰ بھی خوش ہوگا، مصطفیٰ کا خدا بھی خوش ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے میرے ان چند کلمات کو اہل بیت کے صدقے اور حضور علیہ السلام کے نالین تصدق سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرمائے۔